ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئندہ آپ ابنائے ہرمز کو ابنائے ٹرمپ کہہ لیں، ابنائے ہرمز اب نہ کہیں، ابنائے ٹرمپ کہیں، اس کو ابنائے ٹرمپ لکھیں، ابنائے ٹرمپ بولے، اب وہ میرا ہے، چٹا چولا جو ہے نا وہ میرا ہے۔ دیکھیں سر جی، یہ ہوتا ہے اندر کی خواہش، اس کی خواہش ہے ٹرمپ کی، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کاروباری بندہ ہے سر، اس کی خواہش ہے کہ ساری دنیا میں میرا مزید نام اونچا ہو۔ ویسے میں آج سے 10 سال پہلے ٹرکی گیا تھا نا، تو ابھی مجھے یاد ہے میں نے استنبول میں بڑا ٹاور ایک دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹرمپ ٹاور۔ اس وقت یہ تھا ہی نہیں، مشہور ہی نہیں تھا ٹرمپ ٹاور۔ تو اس کے بلڈنگیں ہیں، اس کے ٹاور ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ عرصے بعد ایک گئے برج خلیفہ جڑا نا، یہ نام بھی ٹرمپ ٹاور رکھو، ٹرمپ خلیفہ رکھ دو، بے شک ٹرمپ خلیفہ رکھو۔ تو یہ سر جی ساری نیاگرا آبشار ہے، اس کا بھی وہ کہے گا کہ اس کا نام نیاگرا آبشار نہیں، اس کا نام نیاگرا آبشار کی بجائے ٹرمپ آبشار رکھو۔ دیوار چین کا نام دیوار ٹرمپ رکھو۔ سر جی یہ اس طرح کے مزاج کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جنگ کے جو حالات ہیں، ابھی امن کے حالات نظر نہیں آ رہے، دن بدن حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پاکستان بھرپور طریقے سے جناب وہ صلح کی کوشش کر رہا ہے، امن کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ امن کی فاختہ کو لے کے عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب دوڑے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے سر جی۔ اگلی گل سر جی ہے وے کہ ملک ریاض خبروں میں آ گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی حالت تسلی رکھو، کچھ کہہ رہے ہیں ملک ریاض کا بیٹا علی ریاض بھی گرفتار ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ حال خبراں آنیاں نے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ ملک ریاض جو ہے نا وہ اب آئے گا نا، وہ صاف بیان دے سر، انصاف پہ مبنی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی بیان دے، کوئی نہ عمران کی مخالفت میں بیان دے نہ حمایت میں، انصاف پہ بیان دے۔ یہ تو دے سکتا ہے نا، انصاف پہ بیان تو دے سکتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ انصاف پہ بیان دے۔ اور یہ جناب علی ملک ریاض کے پکڑے جانے سے کل جو ہے نا خبریں یہ ہوئی ہیں کہ جو چیئرمین ہے نا نیب کا، اس نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب ملک ریاض کے خلاف ہم نے جو ہے نا ریڈ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو جائے گا۔ یہ ان کی خبر ہے۔ وہاں سے پھر خبریں چلی ہیں تو یہ پھیلتے تو پورے میڈیا کے اوپر چھا گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک ریاض کا ویسے بھی کوئی بیان ہو تو وہ بڑا گرم ہوتا ہے اور بڑا چھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان بھی ایسے ہی چھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں سر جی، کے پی کے نے الزام لگایا ہے کہ وفاق نے ہماری سوئی گیس بند کر دی ہے، وفاق نے ہماری گیس بند کر دی ہے۔ اچھا، کے پی کے میں تو وفاق نے بند کی ہے، پنجاب میں کس نے کی ہے؟ پنجاب میں آ رہی ہے گیس 24 گھنٹے میں سے نا، میں آپ کو فالتو بھی کہوں نا، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آ رہی ہے، 22 گھنٹے نہیں آ رہی۔ سندھ میں کیا آ رہی ہے؟ وہ بلوچستان میں آ رہی ہے، جہاں سے نکل رہی ہے وہاں سے پوچھو وہاں آ رہی ہے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں آ رہی سر، کہیں بھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بیان کہ جناب کے پی کے میں وفاق نے پابندی لگائی ہے، یہ غلط ہے۔ گیس آ ہی نہیں رہی، ابھی وہ کہہ رہے ہیں گیس کی اور پابندی ہوگی۔ میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آتی ہے، پھر 1 گھنٹہ ہو جائے گی، تو اس تو بعد پھر وہ گوبر وغیرہ کٹھا کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو، پھر وہ جلاواں گے۔ یہی ہو سکتا ہے نا، پھر وہی ہوگا۔ افسوس ہے، ویسے افسوس ہے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کوئی اور سکیم نہیں ملی ان کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے سر کہ لبنان کے اوپر حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے کہ اس کے اوپر
सर्जिकल स्ट्राइक करो। तो फिर जंग बंदी किस चीज़ दी भाई? आपने तो कहा था कि 3 हफ्ते की जंग बंदी है। नहीं सर जी नहीं, ये गल्लां बनी हुई ने, सिर्फ ये तो गल्लां बनी हुई ने। कहते हैं कि शादी तो बाद बच्चे होंगे ने या खाली गल्लां बनी हुई ने। ओ मेरे खुदाया, आप इसके ऊपर हम हंसें या रोएं, ठीक है ना। मुझे सर जी वही पुरानी कहानियाँ याद आ रही हैं कि बच्चों को हम सुनाते थे, मैट्रिक छोटे होते ना, हमें बुज़ुर्ग सुनाते थे कि जनाब एक वो जिन्नों की वादी में एक इंसान चला गया, तो वहाँ काफ़ी अरसे बाद एक और जब इंसान गया, उसने उस इंसान को देखा तो पहले हंसा तो फिर रोया। उन्हें क्या हंसा क्यों है तो रोया क्यों है? उन्हें क्या हंसा इस वास्ते हाँ कि आज मैं इंसान देखा है कोई 50 साल बाद, तो रोया इस वास्ते हाँ कि हुणे देव आएगा, जिन आएगा तो वो तुहानू खा जाएगा। यही हाल है सर जी। ईरान अमेरिका जंग में कभी हम हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। अभी मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। कितना पेट्रोल मैंने डलवाया है आप यकीन करें। मैं ना वो अभी एक मैं केस का भी आपको सुनाता हूँ, एक केस भी असल सुनाता हूँ। मैंने उसको कहा, पराडो मेरे पास थी, मैंने कहा जी 6000 दा पा दो। तो वो मेरे मुंह वाल देख रहा सी कि ऐ कोई गरीब वकील है। 6000 दा 6000 दा तो हुण मोटरसाइकिल दी टैंकी आ जाता है, आ जाता है ना। तो पराडो में सर जी 6000 का उसने डाला। तो वो सुई के कट बने होते हैं ना, 1 2 3 4 8 होते हैं। एक कट से दूसरे कट तक गई है सुई। तो मैं भी उसको ऐसे शक की निगाह से देख रहा था, कितने पाया? उन्होंने कहा जी 15 लीटर पाया है जी। देखें, अब मैं कहीं भी जाऊंगा पराडो पे 6000 का मैंने डाला है। यहाँ से मैं एयरपोर्ट जाता हूँ मिसाल के तौर पे, और एयरपोर्ट से वापस आता हूँ, मेरा 6000 लग जाएगा। ये हालात है सर, ये हालात है। अभी मैं इधर से चीनी भी लेके आया हूँ जी। चीनी 2 किलो चीनी कितने की? उन्होंने कहा जी 320 रुपए थी, 160 रुपए। तो ए चीनी जेड़ा ना, मैं आपको बताऊं, मैं मैट्रिक में पढ़ता था ना, तो मेरे बड़े भाई की ये परचून की दुकान थी। इसे परचून की दुकान कहते हैं क्या, जनरल स्टोर की। 10 आने की मैं जो है ना 1 किलो बेची है, मैंने खुद चीनी बेची। 10 आने की। 10 आना कितने होते हैं भाई उनको बता दो। जो 1 रुपया होता है ना, वो 16 आने का 1 रुपया होता सी। ते यानी कि 1 रुपये का भी अद्धा कर लो समझण वास्ते, ठीक है। आधा 8 बनता है ना, तो 10 आने का जनाब किलो। तो ऐसी बेची है तो हुण 160 रुपए की किलो। और मैंने दुकानदार से पूछा, वो कहता अभी तो ये सस्ती हुई है। मैं कहा अच्छा महंगी केड़ी चीज़ हुई है? कहता जी दूध महंगा होया है, घी महंगा होया है, तो सारिया चीज़ें महंगियाँ हुई ने। हाँ, अंडे सस्ते हुए ने। बहरहाल कोई हाल नहीं है सर जी। गरीब बेचारा जो है ना रोज़े रखे, रोज़े। अफसोस है, कसम खुदा की अफसोस है। ओ गहराई में जाते हैं ना तो फिर ये दिल भी रोता है और आंखें भी रोती हैं। मैं तो मजाक लतीफ़े शतीफ़े सुना रहा हूँ, लेकिन अभी ये मैंने थोड़ा गौर किया ना कि गरीब बेचारा क्या करे। हमने भी आगे मुलाजिम रखे हैं, स्टाफ रखा होता है, क्लर्क, मुंशी, ये है वो है। वो बेचारे कहते हैं कि सर जी आज हम साढ़े घर आटा कोई नहीं, आज चीनी कोई नहीं, आज पत्ती कोई नहीं। लेकिन बंदा कहाँ तक किसी की हेल्प कर सकता है? मैंने 1-2 दफ़ा कोई किया था, मैंने कहा जी मैंने किसी की हेल्प करनी है, तो यकीन करें हज़ारों की तादाद में टेलीफोन आना शुरू हो गया। मैं कहा भाई मैं तो हेल्प नहीं कर सकता। ये सूरत हाल है, ठीक है। अगली सर जी खबर, अगली खबर ये है सर जी, पीटीआई का आज वो सलमान सफदर का केस लगा हुआ था। तो जज साहब ने आज इनको कहा है पीटीआई वालों को कि भाई बहस करो। उन्होंने कहा नहीं जी, इमरान ने कहा है जी कि सिर्फ जमानत पे बहस करनी है। उसने कहा हमने अपील लगा दी है मेन। वैसे सर जी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि अगर जज कहे, अदालत कहे, जज भी नहीं अदालत कहे कि हमने आपकी मेन अपील लगा दी है, और वो कहे जी नहीं मैं मेन अपील पे बहस नहीं करना चाहता। ओ भाई करो, अल्लाह के बंदे करो। आपके इख्तियार में नहीं है, ये अदालत के इख्तियार में है। नहीं जी पहले ज़मानत दो जी।
یہ دیکھیں نا آپ پھر وہ یہی بات آئے گی نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. آپ آج بحث شروع کر دیتے، کل پرسوں 3 دن میں اپیل کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن آج انہوں نے بحث نہیں کی اور انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے. جو پی ٹی آئی کے وی لاگر ہیں نا، وہ رپورٹ بنا رہے ہیں اور کچھ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو رپورٹ میں نے پیش کی ہے، عمران نے کہا ہے کہ میں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے قید تنہائی میں رہتا ہوں، بشرا بی بی 24 گھنٹے تنہائی میں رہتی ہے، اور میری آنکھ جو ہے 80% خراب ہو گئی ہے، جو ٹھیک نہیں ہوگی. جبکہ ان بہنوں نے ہی پہلے کہا تھا کہ اب 15% جی خراب ہے، باقی ٹھیک ہے، 85% ٹھیک ہے. اور آج کہہ رہے ہیں جی سلمان صفدر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ 85% خراب ہو گئی ہے. دسو ادھر چونا سی کی کریے. سر جی یہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں نا یہ کہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں خان کو آفر ہے کہ وہ بیرون ملک چلا جائے لیکن خان نہیں جاتا. جھوٹ، بالکل جھوٹ. پھر کہتے ہیں خان مقبول ترین لیڈر ہے. بالکل جھوٹ. خان کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. بالکل جھوٹ. خان اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اقتدار میں آیا تھا. بالکل سفید جھوٹ. اے سفید جھوٹ، سفید. تو سر جی خان کو اب بھی موقع ملے نا، آصم منیر اس کو کہے کہ بھئی ادھر آ میرا گال کر، تینوں رہا بھی کرنے تے اقتدار بھی، تے یقین کرو وہ سریکی کہے نا جوتی پاواں تا کافر آکھیں. اگر یہ جوتا بھی پہن جائے نا یہ بھاگے گا، اور بھاگا ہے پہلے. یہ جب طاہر القادری اور یہ دونوں آئے تھے ادھر اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر، تو راحیل شریف نے کہا تھا آؤ میرے پاس، تو یہ ٹی وی پہ بتا رہے او سانو آرمی چیف نے بلا رہے ہیں، خدا حافظ خدا جی. انہوں نے صحافیوں نے کہا جی گل تو کرو، کہنا نہیں گل نہیں کرنے. اور دونوں بھائی کزن بھاگے ہیں ادھر، طاہر القادری بھی اور عمران خان بھی. طاہر القادری کتھے؟ اور سر جی مطلبی ہیں لوگ یہاں پہ، مطلبی زمانہ، دنیا مطلب دیو یار. ٹھیک ہے نا، کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں. بس آخر تے وہی آئے گا، چٹا چولا سیوے درزی، خان اندر ہی رہے، ساڑھے دل دی مرضی. میں تے یہ کہوں گا اندر سکون نال بیٹھا ہے، باہر اتنی گرمی ہے. ٹھیک ہے نا. تے کل سر جی 1 مئی دی چھٹی ہے، آج اسی تھوڑا جا جاگاں گے. تسی کو رابطہ کرنا ہوئے تے رابطہ کر لینا. ٹھیک ہے سر جی. تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ سے انشاءاللہ ہم گپ شپ لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو اپنے نام شام بھی لکھ کے بھیجو اور کومنٹس کرو، میسج کرو اور ساڑھے نال رابطے چ رہو. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.